MTA International, reaching the corners of the earth. اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد۔ سورہ ابراہیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين۔ الاعراف۔ فألقي السحرة ساجدين
قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون قال آمنتم له قبل ان آذن لكم إنه لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين الأعراف ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. آل عمران. یہ تمام آیات جو میں نے آپ کے سامنے مختلف صورتوں سے اخذ کر کے تلاوت کی ہیں، ان سے متعلق میں گزشتہ ایک سال میں مختلف خطبات میں اظہار خیال کر چکا ہوں اور ان کے مضمون کو جماعت کے سامنے مختلف شکلوں میں واضح کر چکا ہوں. لیکن آج ان سب کو اکٹھا اس لیے میں نے پڑھا ہے کہ ان پر اجتماعی غور کرنے سے ایک نیا مضمون سامنے آتا ہے جس کا موجودہ حالات سے ایک بہت گہرا تعلق ہے، اور ایک ایسا فلسفہ انسان کے سامنے ابھرتا ہے جو تاریخ انبیاء کے مطالعہ کے سوا انسان پر روشن نہیں ہو سکتا. ان آیات کے اجتماعی مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظہور نبوت ہمیشہ ایسے حالات میں ہوتا ہے جب دنیا بالعموم یا کوئی قوم بالعموم دہریت کا شکار ہو چکی ہوتی ہے، اور دہریت کے ساتھ ظہور نبوت کا ایک گہرا تعلق ہے. دیگر بدعمالیاں بھی نبوت کی اصلاح کے تابع ہوتی ہیں، لیکن دہریت ایک ایسی بیماری ہے کہ جب یہ خون میں داخل ہو جائے اور ایک زہر بن کر پھیل جائے تو اس کا علاج سوائے نبوت کے اور کوئی نہیں. چنانچہ جب قوم دہریت کی طرف مائل ہو جاتی ہے اس وقت ضرورت نبوت ہوتی ہے جیسا کہ پہلے کبھی نہیں پیش آئی ہوتی، اور اس کے سوا چارہ کوئی نہیں رہتا. یہ دہریت ابتدا میں ایک مخفی حالت میں رہتی ہے. قومیں بظاہر مذاہب کی طرف منسوب ہوتی ہیں اور مذاہب کے نام پر بڑا فساد بھی برپا کرتی ہیں، اور بلند بانگ دعوی بھی کرتی ہیں اور مذاہب کی تبلیغ میں بھی مصروف نظر آتی ہیں.
لیکن اندر سے ان کا ایمان کھایا جا چکا ہوتا ہے، اور حقیقت میں اللہ کی ہستی پر ان کا ایمان اٹھ چکا ہوتا ہے۔ یہی وہ فلسفہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل من ہؤلاء یا رجال من ہؤلاء، یعنی سورہ جمعہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا ذکر آیا تو اس کی تشریح میں آپ نے صحابہ کے سامنے یہ نقطہ بیان فرمایا کہ دوبارہ آنے کی ضرورت، یعنی میرے دوبارہ آنے کی کسی غلام کی شکل میں ضرورت اس لیے پیش آئے گی کہ ایمان ثریا پہ جا چکا ہوگا، یعنی عملاً وہ زمانہ دہریت کا زمانہ ہوگا۔ پس نبوت کا دہریت کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے، ویسا ہی گہرا تعلق جیسے زہر کا تریاک کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اور جب زہر حد سے بڑھ جائے تو اسی قدر تریاک کی شدت بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ چنانچہ نبوت وہ آخری علاج ہے زمانے کا، اگر یہ ظاہر نہ ہو تو وہ زمانہ لازماً مٹ جایا کرتا ہے۔ بس اس پہلو سے جب ہم غور کرتے ہیں تو ایک اور مضمون ابھرتا ہے، اور یہ جو سارا مضمون ہے مختلف رنگ میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ پہلی آیت جس کی میں نے تلاوت کی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت نوح اور بعد میں آنے والے انبیاء کا ذکر فرما کر وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، جب بھی خدا کی طرف سے رسول آئے ہیں ان کے انکار کرنے والوں نے یہ کہا لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، کہ ہم لازماً تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے اور بے وطن کر دیں گے، یا یقیناً تمہیں ہماری ملت میں لوٹ کر واپس آنا ہوگا۔ یہ کلمہ ہے دہریت کا کلمہ۔ جب تک کوئی کہنے والا خدائی اختیار اپنے ہاتھ میں نہ لے اس وقت تک یہ فکرہ کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ وطن جو سب کا مشترک وطن ہو، اس کو یہ کہنا کہ یہ میرا وطن ہے اور میں اس وطن سے تمہیں نکال دوں گا، یہ سوائے دہریت کے کلمات ذہن میں آ ہی نہیں سکتا۔ اور وطن سے نکالنے کا صرف یہ مطلب نہیں کہ جسم کے لحاظ سے اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے گا، وطن سے نکالنے کا یہ بھی مفہوم ہے اور انبیاء کی تاریخ سے ثابت ہے کہ شہری حقوق سے محروم کر دیا جائے گا۔ تم ہمارے برابر کے ہم وطن نہیں رہو گے، خواہ تمہیں ہم زبردستی نکال دیں یا ویسے نکالیں، ان دونوں چیزوں کا نام وطن سے نکالنا ہے۔ بلکہ وہ پہلی شکل بعض دفعہ زیادہ مرغوب ہوا کرتی ہے قوموں کو کہ وطن سے نہ نکلنے دیا جائے اور پھر بھی بے وطن کر دیا جائے۔ چنانچہ انہی آیات کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون نے یہی شکل اختیار کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں یہاں رکھوں گا اور نہیں نکلنے دوں گا، اور اس کے باوجود تمہیں میں بے وطن کر دوں گا، تم ایک دوسری قوم اور مغلوب قوم کی طرح میرے تابع رہو گے اور نہایت دردناک زندگی تمہاری ہوگی، ورنہ تمہیں واپس ہماری ملت کی طرف لوٹانا ہوگا۔ تو بے وطن کرنے کا ایک یہ مضمون ہے جو دہریت کے سوا پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب جنگ واضح ہو جاتی ہے، معاملہ کھل جاتا ہے، تو پھر خدا اور میرے بندوں کے مخالفین، میرے اور میرے بندوں کے مخالفین کے درمیان سے میرے بندے ایک طرف ہٹ جاتے ہیں اور درمیان میں کوئی نہیں رہتا۔ پھر میں جانوں اور میرے بندوں کے مخالفین جانیں، پھر یہ جنگ میری اور ان لوگوں کی شروع ہو جاتی ہے جو میرے بندوں کو میرے نام پر دکھ دیتے ہیں۔ لیکن اس مضمون پر مزید روشنی ڈالنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان آیات کے مطالعہ سے بہت ہی واضح طور پر یہ بات انسان کے ذہن میں ابھرتی ہے کہ جب قوم کو کوئی نبی مخاطب کرتا ہے خدا کے نام پر،
تو جیسا کہ میں نے بیان کیا، اس سے پہلے، اس واقعہ سے پہلے ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ دہریہ ہو چکے ہیں۔ جب خدا کے نام پر مخاطب کیا جاتا ہے تب ان کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو کہانیوں میں ایمان لائے ہوئے تھے، گزشتہ زمانوں میں ایسے واقعات ہو گئے ہوں تو فرق کیا پڑتا ہے، لیکن اس زمانے میں، اس روشنی کے زمانے میں ہو کیسے سکتا ہے کہ ایک بندے سے خدا کلام کرے اور خدا کے نام پر وہ ہمارے اوپر مسلط کیا جائے؟ اس لیے وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور جب انکار کرتے ہیں تو قدم قدم پر ان کو اپنی دہریت کا اقرار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ نبوت کے مقابلے پر جس کے ساتھ عقل کل ہوتی ہے، جس کے ساتھ ہر قسم کی منطق ہوتی ہے اور الہی نشان ہوتے ہیں، اس کے مقابل پر سوائے اس کے کہ غیر معقول طرز اختیار کی جائے کوئی چارہ نہیں رہتا دشمن کے لیے۔ اور غیر معقول طرز کے اختیار کرنے کے لیے، دھاندلی اختیار کرنے کے لیے، جبر کے لیے خدائی اختیار ہاتھ میں لینے پڑتے ہیں، کیونکہ اگر خدائی اختیار نہ ہو اور بندے کے برابر کے اختیار ہوں تو ان میں سے کوئی صورت بھی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ تو ایک مجبوری درپیش ہے مخالفین کو، ان کو انکار نبوت دہریت کی طرف دھکیل دیتا ہے، اور پھر ان سے ایک خدا نمودار ہوتا ہے، اور وہ جھوٹا خدا سچے نبی کی مخالفت کا علم ہاتھ میں اٹھا کر تمام وہ ذرائع اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے انسانی فطرت جس کو دھکے دیتی ہے اور اس سے کراہت محسوس کرتی ہے۔ تو فطرت انسانی بھی نتھر کر الگ ہو جاتی ہے، معقولیت بھی نتھر کر الگ ہو جاتی ہے، قربانیاں اور اثار نتھر کر الگ ہو جاتے ہیں، اور اس کے مقابل پر دھاندلی اور جبر اور غیر معقولیت اور تکبر اور خدائی کے دعوے یہ ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں لیمیز اللہ الخبیث من الطیب۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم تمہیں اس حال پر رہنے دیں جس حال پر تم ہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خبیث اور طیب کی تمیز نہ کر دے۔ ایک پولرائزیشن وجود میں آتی ہے، ایک صفارائی ہوتی ہے جس میں نامعقولیت، جبر، اپنی بات پر ضد اور دھاندلی اور دعویٰ خدائی ان معنوں میں کہ انسانی حقوق کی پامالی کا حق ایک قوم اختیار کر لیتی ہے، اور اس کے مقابل پر بظاہر بے طاقتی اور بے بسی، لیکن صبر اور معقولیت اور دلائل اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور پورا توکل یہ نتھر کر الگ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ آخری پولرائزیشن ہے، یہ آخری صفارائی ہے جس کے بعد پھر خدا کے دخل دینے کا وقت آتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور واقعہ رونما ہو جاتا ہے جس کا قرآن کریم کی بعد اگلی آیات ذکر کریں گی۔ دوسری آیت جس کی میں نے تلاوت کی تھی اس میں اس مضمون کو استکبار کے ذریعے کھول کر بیان فرمایا، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہ یہ دراصل دہریت کے نتیجے میں نبوت کا انکار ہوا کرتا ہے، کیونکہ استکبار اور دہریت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ استکبار کہتے ہیں خدا کے کبر کو اس کی ذات سے چھین کر اپنی ذات کی طرف منسوب کر دینا۔ بڑائی تو صرف اللہ ہی کی ہے، اللہ اکبر میں یہی تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو اکبر کہنے لگ جائے تو اس کا نام ہے استکبار۔ وہ کبر جو کسی کی ذات کو زیبا نہ ہو، جو اس کا حق نہ ہو، اسے وہ چھین کر کسی سے زبردستی اپنا لے، یہ باب استفعال سے استکبار نکلا ہے، جس کے یہ معنی ہیں کہ کسی کی چیز کو اپنا لینا۔ استحصال جس طرح ہے، چیز حاصل نہ کر سکے تو استحصال کرے، چھین لے، ہضم کر لے، غصب کر لے، تو خدا تعالیٰ کا کبر چھین لینے کا نام استکبار ہے، اور یہ سوائے دہریت کے پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس نے بھی، حضرت شعیب کے مخالفین نے بھی اس آیت سے پتہ چلتا ہے یہی دعویٰ کیا، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تمہیں ہمیں واپس لوٹ کر آنا ہوگا۔ اگلی آیت میں ان کی، اس قوم کی یا ان لوگوں کی خدائی کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے حضرت شعیب نے، اور ایسا پیارا جواب دیا ہے
کہ سارا انفلیٹڈ غبارہ جو ہے وہ ایک دم کلیپس کر کے بالکل بے معنی اور خالی ہو جاتا ہے اپنے استکبار سے. جواب دیتے ہیں قالا اولو کننا کارہین، کہ تم کہتے ہو ہماری ملت میں لوٹ آؤ. تو ملت میں لوٹ آنا تو ذہن اور دل سے تعلق رکھنے والی بات ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل قائل نہ ہوں اور تم زبردستی اپنی ملت میں ہمیں واپس لے آؤ؟ تو تم تو اتنے بے اختیار ہو اے خدائی کے دعوے دارو کہ تمہارا تو اتنا بھی اثر نہیں ہے ہمارے دماغ اور دل پر کہ تمہاری تلواریں ہمارے دماغوں اور دلوں کو یہ قائل کر سکیں کہ تمہاری ملت میں آنا بہتر ہے. کتنا عظیم الشان جواب ہے. اظہار درد کا بھی کمال ہے اور اظہار حکمت کا بھی کمال ہے. ایسی غالب دلیل دی ہے اس جھوٹی خدائی کے خلاف کہ جس کے سامنے کسی کی پیش نہیں جا سکتی. کہ تم تو بہت بڑے بن رہے ہو، تم تو کہتے ہو ہماری زمین ہے، ہم تمہیں نکالیں گے یا زبردستی واپس لے آئیں گے. تو حالت تمہاری یہ ہے کہ نہ ہمارے دل کو قائل کر سکو نہ دماغ کو قائل کر سکو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مضمون آگے بڑھ کر فرعونیت میں تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ ان 3 مثالوں کے بعد پھر فرعون کی مثال آتی ہے، اور جس میں ایک اور پیغام ہے. وہ یہ ہے کہ جب تم سچی نبوت کا انکار کرو گے اور اپنے لیے خدائی کی صفات اپنے لیے ہتھیانے کی کوشش کرو گے تو تم پر ایک جھوٹا خدا مسلط کیا جائے گا جس کے قبضہ قدرت سے پھر تم نہیں نکل سکو گے اور دردناک عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے. کیونکہ سچی نبوت سے اگر تم بچنا چاہتے ہو تو اس کا متبادل آزادی نہیں رہی. اب جب خدا فیصلہ کرتا ہے تمہیں اپنے قبضے میں لینے کا تو 2 ہی شکلیں ہیں، یا تمہیں اللہ کے قبضے میں آنا پڑے گا یا غیر اللہ کے قبضے میں جانا پڑے گا. تو جو تمہارے انکار کا فلسفہ ہے، جو نفسیاتی کیفیت انکار پر منتج ہو رہی ہے، وہ تو دہریت ہے اور خدائی کا دعویٰ ہے. تو اس کی سزا یہ ہے کہ تم پر پھر ایک فرعون مسلط کیا جائے گا. اس مضمون کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، کہ دیکھو جب جادوگروں نے جو فرعون کی تائید میں کھڑے تھے انہوں نے دیکھا کہ خدا موسیٰ کی طرف ہے اور نہ ہماری طرف ہے نہ ہمارے فرعون کی طرف ہے، تو باوجود اس کے کہ نہایت عاجز اور کمزور لوگ تھے، قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا ہم تو رب العالمین پر ایمان لے آتے ہیں. اور یہ وضاحت کرنے کے لیے کہ کہیں غلطی سے فرعون نہ یہ سمجھ لے کہ میں ہی رب العالمین ہوں، انہوں نے مزید کہا رب موسیٰ و ہارون، ہم اس خدا کو رب العالمین تسلیم کرتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا خدا ہے. قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، بڑے بے وقوف لوگ ہو اور بڑے سرکش ہو کہ میری اجازت کے بغیر کسی اور خدا پر ایمان لاتے ہو. گویا فرعون کا یہ کہنا بتا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو رب العالمین سے بالا سمجھ رہا تھا. یہ کہہ رہا تھا کہ میرے سوا تو اور کوئی رب نہیں ہے جس کی تم اطاعت کرو، اور مجھ سے پوچھے بغیر کسی ماتحت کی اطاعت کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے. چنانچہ کہتا ہے کہ دیکھو فسوف تعلمون، اس جرت اور اس سرکشی کی سزا بھی میں تمہیں دوں گا. اگر میں تمہارا خدا نہیں ہوں تو سزا دینے کا حق مجھے کیسے حاصل ہو گیا، سزا دینے کی طاقت مجھے کیسے نصیب ہو گئی. اور سزا جو اس نے تجویز کی وہ یہ تھی لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، کہ ہم تمہارے ہاتھ کاٹ دیں گے اور پاؤں کاٹ دیں گے، بازو کاٹ دیں گے اور پاؤں کاٹ دیں گے مخالف سمتوں سے، اور کلیتاً بیکار کر دیں گے. روزی سے محروم کرنے کے لیے اور انتہائی ذلت اور فلاکت کی حالت میں کسی قوم کو مبتلائے عذاب کرنے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی طریق نہیں ہو سکتا. ہاتھ کاٹنے سے مراد ہے روزی کے ذریعے کاٹ دیے جائیں، ایسے ذرائع اختیار کیے جائیں کہ کلیتاً ان کی اقتصادی حالت کو تباہ کر دیا جائے. اور پاؤں کاٹنے سے مراد یہ ہے کہ جائے فرار نہ رہنے دی جائے، وہ بھاگنا چاہیں تو ان کو نہ بھاگنے دیا جائے. چنانچہ فرعون نے آگے جا کر اس بات کو واضح کر دیا
کہ میں تمہیں ایک اور آیت میں بڑے کھلم کھلا کہتا ہے کہ یہ تو تمہیں یہاں سے بھگانا چاہتا ہے اور میں نہیں بھاگنے دوں گا، تو گویا ہاتھ بھی کاٹ دوں گا اور پاؤں بھی کاٹ دوں گا۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، کہ تم جو خدائی کا، اس میں ہر جگہ جو جواب ہے انبیاء کا حیرت انگیز ہے، اس میں اپنے ایمان کا اس بات بھی ہے، توکل اللہ بھی ہے، اللہ بھی ہے، صبر اور مظلومیت بھی ہے، اور ایک جھوٹے خدا کا ایسا منہ توڑ جواب ہے کہ اس کے پاس اس کا کوئی جواب ممکن نہیں رہتا۔ ان جادوگروں نے جو حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے تھے، انہوں نے کہا اچھا یہ سب کچھ تم کرو گے، انا الی ربنا منقلبون، اگر تم یہ سب کچھ کرو گے تو ہم اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں گے۔ کیسا عظیم الشان جواب ہے، اس پر غور کریں تو فصاحت و بلاغت کا یہ ایک معراج ہے۔ انا الی ربنا منقلبون، کہ تم تو اب دشمن خدا ہو جاؤ گے نا، تم تو ایک مخالف خدا بن جاؤ گے ہمارے، اس لیے ہمارے پاس تم یہ سمجھو گے کہ اس کے تمہارے ظلموں کے نتیجے میں ہم تمہاری طرف آئیں گے، کتنے بیوقوفوں والا خیال ہے۔ ہمارے پاس تو اور بھی اس کے سوا چارہ نہیں رہے گا کہ اپنے خدا کی طرف لوٹ جائیں، جو ہمارا رب ہے، اور ہم اس کے قریب ہو جائیں گے جتنا تم ہمیں دور کرنے کی کوشش کرو گے، کیونکہ ظلم کے نتیجے میں تو قومیں دور ہٹا کرتی ہیں، قریب نہیں آیا کرتی۔ کیسی حماقت ہے فرعون کی، جس کو ظاہر کر دیا ان چند جادوگروں نے، کہ تم کہتے ہو جبر کے ذریعے ہمیں واپس لے آؤ گے، اور ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ جبر کے ذریعے ہم تمہاری طرف واپس نہیں آئیں گے، جس خدا کا تم انکار کر رہے ہو اس کی طرف زیادہ تیزی کے ساتھ دوڑیں گے، اور اگر تم ہمیں ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تمہاری خدائی کا دعویٰ ویسے ہی جھوٹا ثابت ہو جائے گا، کیونکہ تمہارے اس دنیا کی ہلاکت کا مطلب ہے تمہارے چنگل سے آزادی، پھر بھی تمہارے قریب نہیں رہتے، پھر بھی اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہوگا۔ کیسی بے اختیاری ہے ان انسانوں کی جو خدائی کا دعویٰ کر دیتے ہیں، جس کو اس جواب میں ظاہر کیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہیں تکلیف کیا ہے، کس بات کا غصہ ہے۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا، تم سوائے اس کے کسی بات کو برا نہیں منا رہے کہ ہم نے اپنے رب کے نشانات کو دیکھا اور انہیں قبول کیا جب وہ ہمارے پاس آئے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے خدا یہ ہمارے ارادے ہیں کہ ہم تیری خاطر اپنا سب کچھ لوٹانے کے لیے تیار بیٹھیں، لیکن ہم خدائی کے دعوے دار تو نہیں، ہم تو عاجز بندے ہیں، اس لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کی توفیق پائیں گے جب تک تو توفیق نہیں دے گا۔ کیسا کامل مضمون ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں قرآن کریم کی صداقت کا معجزہ اور نشان۔ حیرت انگیز کتاب ہے کہ اس کی کوئی نظیر دنیا میں آپ کو نہیں مل سکتی۔ ایک مربوط مضمون ہے جس میں صرف سطح پر مضمون نہیں چل رہا، بلکہ اس کے اندر ڈوبے ہوئے گہرے مضامین کا سلسلہ ساتھ ساتھ جاری ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا، کہتے ہیں اے خدا ہم تو تیرے نام پر یہ دعوے کر بیٹھے ہیں، سب کچھ اپنے لیے تو ہم نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں فرعون کو، جو دنیا کا سب سے بڑا جابر ہے آج اور سلطنت کی طاقتوں پر قابض ہے، کہ تو یہ سب کچھ کر اور ہم اس کے مقابل پر پہلے سے بڑھ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے۔ اس لیے اے خدا جب ہم نے تجھے رب تسلیم کر لیا ہے تو ہمارے ان دعووں کو سچا کر دکھا۔ افرغ علینا صبرا، ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما، وتوفنا مسلمین، اور یہ ظالم چاہتے ہیں کہ ہم غیر مسلم ہو کر مریں، لیکن خدا کی قسم ہم مسلم ہو کر مریں گے اگر تو ہمیں توفیق بخشے گا۔ یہی پیغام ہے آج ہر احمدی کے لیے۔ ایک احمدی بھی غیر مسلم کے طور پر نہیں مرے گا، ہر احمدی اگر جان دے گا تو مسلمان کے طور پر جان دے گا، اور اللہ تعالیٰ سے صبر مانگتا ہوا جان دے گا۔ پھر خدا فرماتا ہے کہ یہ کچھ ظلم ہو بھی جائیں گے، اور ہو سکتا ہے تم دیکھو کچھ دیر کے لیے مہلت مل رہی ہو، لیکن اس مہلت سے تم نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ یہ ہماری تقدیر کا حصہ ہے۔ ہم کچھ حصہ آزمائش کا ڈالا کرتے ہیں اپنے مومنوں پر،
اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بغیر خدا کا وجود ثابت نہیں ہو سکتا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، اس میں دہریت اور خدا پر ایمان کی آخری جنگ کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اور یہ جنگ ہمیشہ نبوت کے ظہور پر پیدا ہوتی ہے۔ دہریت اور ایمان باللہ یہ دونوں صفا راہ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے مقابل پر۔ اس وقت یہ ضروری ہے کہ ان لوگوں کی کمزوری اور بے چارگی کو ظاہر کیا جائے، کیونکہ اگر وہ کمزور اور بے چارے اور بے بس نہ ہوں تو ان کی فتح کوئی معجزہ نہیں، ان کی فتح کسی خدا کی ہستی کا کوئی ثبوت نہیں۔ ایک طرف ظاہری طاقتیں اپنے عروج پر آ جائیں اور ساری طاقتوں کے سرچشمے ان کے ہاتھوں میں چلے جائیں، اس کے مقابلے پر بالکل نہتے اور بے بس، جن کے ہاتھ میں نہ اپنا رزق رہے نہ جائے فرار رہے، ایسے لوگوں کو جب کچھ دیر کے لیے دکھ دیے جاتے ہیں تو پھر جو ان کی فتح ہے وہ خدائی کو ثابت کرتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ خدا اس کائنات کا موجود ہے۔ چنانچہ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، مومن تو صبر اور شکر کے ساتھ گزارے کرتے چلے جائیں گے اور اپنے خدا سے غافل نہیں ہوں گے دکھوں کے نتیجے میں، اور خدا سے دور ہٹنے کی بجائے، جیسا کہ پچھلی آیت میں بیان ہوا تھا، خدا کے اور بھی قریب جائیں گے۔ لیکن ہو سکتا ہے کافر کسی جھوٹے زوم میں مبتلا ہو جائیں اور جھوٹی خوشی میں مبتلا ہو جائیں، اور وہ یہ تعلی کرنے لگیں کہ دیکھو کوئی خدا نہیں تھا، ان بندوں کا کوئی خدا نہیں تھا، کیونکہ ہم نے ان کو ہر قسم کے عذاب دیے اور ان کے تمام حقوق چھین لیے، اس کے باوجود ان کی مدد کو کوئی باہر کی طاقت نہیں آئی۔ یہ وہم نہ پیدا ہو جائے، اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے، کیونکہ مومنوں کا نقشہ جو پہلے کھینچا گیا ہے اس میں تو ہر دکھ خدا کے قریب کرتا ہے مومن، نہ کہ اسے دور کرتا ہے۔ تو فرمایا لا یحسبن الذین کفروا، یہ وہم، اس وہم میں مبتلا نہ ہو جائیں اس وہم میں مبتلا نہ ہو جائیں انکار کرنے والے، انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہت اچھی بات ہے، بہت ڈھیل مل رہی ہے ان کو۔ فرمایا انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم انہیں مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے گناہوں میں اور بڑھ جائیں، اور ان کا کفر اور ان کا تمرد اور ان کا خدائی کا دعویٰ اور کھل کر سامنے آ جائے دنیا کے، یہاں تک کہ کوئی شک کی گنجائش نہ رہے کسی کے لیے کہ آج خدائی اور بے خدائی کی جنگ ہونے والی ہے۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، جتنے بڑے وہ دعوے کرتے تھے اتنا ہی ذلیل کن عذاب ان کے لیے مقدر ہے، اس بات کو کوئی دنیا میں ٹال نہیں سکتا، ایک ایسا مقدر ہے جسے کوئی تبدیل کر ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا کہ اگر تیرا بھی کچھ دی ہے بدل دے جو میں کہتا ہوں، کہ عزت مجھ کو اور تجھ کو ملامت آنے والی، کتنا عظیم الشان دعویٰ ہے، لیکن ایک عاجز بندے کا دعویٰ ہے، اپنی طاقت کی بنا پر یہ دعویٰ نہیں، یقین کی بنا پر دعویٰ ہے، کامل غیر متزلزل ایمان کی بنا پر دعویٰ ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس میں یہ مذہب کی فتح اور غیر مذہبی قوتوں کی شکست آخری شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ میں جماعت کو جب مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے، تو سب سے زیادہ میں نے دعاؤں کی طرف توجہ دلائی، اور بعض لوگوں کو اطمینان نصیب نہیں ہوا، کیونکہ اتنا جوش ہے طبیعتوں میں، اتنے ولولے ہیں اپنی زندگیاں پیش کرنے کے لیے، اپنی ہر چیز خدا کی راہ میں داؤ پر لگا دینے کا جوش، کہ وہ کہتے ہیں آپ نے تو کچھ بھی ہمیں جواب میں نہیں بتایا۔ ٹھیک ہے، دعا تو ہم کرتے ہی ہیں، لیکن اور کچھ بتائیں تاکہ ہمیں تسلی ہو کہ ہم کچھ کر رہے ہیں۔ میں جماعت کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جماعت کے مفاد میں، اسلام کے مفاد میں، ان حدود کے اندر رہتے ہوئے جن کی قرآن کریم اجازت دیتا ہے، جب بھی مجھے کسی قربانی کی، کسی شخص کی قربانی کی ضرورت پیش آئے گی، کسی جماعت کی قربانی کی ضرورت پیش آئے گی، میں ہرگز اس سے گریز نہیں کروں گا۔ لیکن یہ صورتحال ایسی ہے اس وقت کہ سب سے بڑا ہتھیار ہمارا دعا ہے، اور دعاؤں میں اپنے آپ کو اس طرح
ہلکان کر دینے کی ضرورت ہے کہ ناممکن ہو جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے کہ وہ مزید دیر کرے. اس کے سوا اور کوئی اس وقت صورتحال ہے نہیں، کیونکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا یہ کفر، مخفی کفر اور ظاہر کفر، ان دونوں کی ایمان باللہ کے مقابل پر ایک جنگ چل رہی ہے. اور جب آپ اپنے دلوں کو ٹٹولیں گے تو آپ پر یہ ایک حیرت انگیز انکشاف ہوگا کہ آپ کے اندر بھی یہ جنگ شروع ہو چکی ہے. پردہ غیب پر ان حالات میں ایمان لانا اور دعا کو ایک مؤثر ذریعہ سمجھنا یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہوا کرتا ہے. اور ہر مومن بھی ایمان کی ایک حالت پر نہیں ہوا کرتا. بہت سے مومن ایسے ہوتے ہیں جب ان کے ذرائع یعنی مادی اور دنیاوی ذرائع کاٹ دیے جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بے بس سمجھ کر اس لیے دعا کرتے ہیں کہ اب چارہ اور کوئی نہیں رہا. یہ بھی ایک دہریت کی مخفی قسم ہے، کیونکہ جو خدا کا بندہ ہے وہ سب سے پہلے خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور دنیاوی ذرائع کی طرف اس لیے متوجہ ہوتا ہے کہ میرے خدا کا حکم ہے کہ جو کچھ مقدور بھر ہے وہ تم ضرور کرو. چنانچہ ایسی حالت میں حقیقت میں ایمان پہچانا جاتا ہے جبکہ ذرائع ہاتھ سے مسدود ہو جائیں. پھر ایک اور طرح کا امتحان بھی آتا ہے. اس وقت بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا تو ہم کر رہے ہیں مگر ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت ایمان بالغیب کے امتحان کا وقت ہوا کرتا ہے. اگر ایسی صورت میں جماعت یعنی ایک مظلوم جماعت جس پر ظلم کیے جا رہے ہیں اور ساری مادہ پرستی کی طاقتیں اس کے مقابل پر کھڑی ہو گئی ہیں، وہ اگر ایمان کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے اور دعا اس یقین سے کرے کہ لازماً قبول ہوگی، ساری کائنات کی طاقتیں ہماری پشت پر کھڑی ہیں اور ہمارے مد مقابل کو وہم ہے کہ وہ طاقتور ہے. جب اس یقین سے دعا کی جاتی ہے تو خدا الہی غیب اور دنیا کے حاضر کی لڑائی ہو جاتی ہے. وہ قوم جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہا ہو، جب وہ دعا کرتی ہے تو ایمان بالغیب کا وہ امتحان کا وقت ہوا کرتا ہے. اور اگر وہ یقین کرے کہ سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے تو عظیم الشان تبدیلیاں اس کے اندر پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. ساری فتوحات کے دروازے ایمان بالغیب کی راہ سے کھلتے ہیں. سب سے پہلے تو نفس کی اصلاح ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب ہے جو دعا کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، اور دل کے اندر انسان اپنے دہریت کے زنگوں کو دھونا شروع کر دیتا ہے. ساتھ ساتھ دعا کرتا ہے، ادھر سے خوف بڑا ہوا ہوتا ہے، دل ڈر رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہتھیار کوئی ہے بھی کہ نہیں. اور پھر جب اس کو توفیق ملتی ہے ایک آخری فیصلہ کرنے کی کہ ٹھیک ہے اگر خدا نہیں ہے تو پھر مقابل ضرور جیتے گا، اور اگر خدا ہے تو لازماً اس کے مقدر میں شکست ہے اور ساری فتوحات میرے ہاتھ میں ہے. تو آخری صورت پھر وہی بنتی ہے، دہریت اور خدائی کی جنگ، اور دعا کے ذریعے بندہ اپنے بوجھ کو اپنے رب کی طرف منتقل کر رہا ہوتا ہے اور خود بیچ میں سے نکل جاتا ہے. اس لیے جیسا کہ میں نے پہلے بھی زور دیا تھا، آئندہ بھی اس بات پر زور دوں گا کہ سب سے زیادہ آج جو ہتھیار ہمارے کام آ سکتا ہے وہ دعا کا ہتھیار ہے. اس سے زیادہ عظیم الشان کوئی ہتھیار نہیں ہے. اور اگر یہ ہتھیار کام نہیں کرتا تو پھر کوئی خدا نہیں ہے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی دعا فرمائی، دعا عرض کی اپنے رب کے حضور جنگ بدر میں، اللہم ان اہلکت ہذہ العصابۃ فلن تبد فی الارض ابدا، کہ اے خدا آج اگر ان لوگوں کو تو نے مر نہ دیا تو پھر تیری عبادت کبھی نہیں کی جائے گی. کیونکہ یہی عبادت کا خلاصہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں. یہ مٹ گئے تو یہ دنیا داروں نے کہاں تیری پھر عبادت کرنی ہے. اس لیے دعا سب سے اہم اور آخری اور فیصلہ کن ہتھیار ہے. اس ہتھیار کے ذریعے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں کے ٹکڑے اڑ سکتے ہیں اگر وہ خدا سے ٹکر لے. تو جماعت احمدیہ کا تو سب کچھ دعا ہے. اس لیے جب میں دعا کہتا ہوں تو ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ کوئی اور چیز سمجھ میں نہیں آ رہی میں کہتا ہوں چلو دعا ہی کرو، نعوذ باللہ من ذالک. ہرگز ایسی کوئی صورت نہیں. میں جانتا ہوں کہ دعا ہی کے ذریعے سارے کام بننے ہیں.
میں جانتا ہوں کہ دعا ہی کے ذریعے جماعت احمدیہ کو تمام فتوحات نصیب ہونی ہے، لیکن اس طرح دعا کریں جیسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، منگن جا سو مر رہے، مرے سو منگن جا۔ ایک محاورہ ہے پنجابی کا جس کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمایا، غالباً الہام میں بھی آیا لیکن مجھے یاد نہیں پوری طرح۔ بہرحال یہ بہت ہی پیارا پنجابی کا فقرہ ہے، منگن جائے سو مر رہے، یا منگن جا سو مر رہے، مرے سو منگن جا، کہ اگر تم نے مانگنے جانا ہے تو پھر مر جاؤ۔ یعنی عجیب بات ہے، یہ مرے سو منگن جا میں بھی بڑا لطیف ایک پیغام ہے کہ مانگنا خود ہی ایک ایسی چیز ہے، جب انسان موت قبول کر لیتا ہے اپنے اوپر، پھر مانگنے پر آمادہ وہ کرتا ہے، اپنی غیرت پر، اپنے نفس پر، اپنی انانیت پر، اور اس کے بغیر مانگنا ہے ہی بے معنی۔ تو خدا کے متعلق جب یہ استعمال ہوتا ہے فقرہ تو بہت عظیم الشان معنی اختیار کر لیتا ہے۔ منگن جا سو مر رہے، کہ جب خدا کے حضور مانگنے جاتے ہو تو اپنی انانیت، اپنے دنیا کی تدبیروں کا خدا، اپنے دوسرے ذرائع کو ساتھ لے کر کیوں چلتے ہو؟ پہلے ان پر موت وارد کر لو، کچھ بھی نہ چھوڑو اپنا، اور پھر اس نیت سے جاؤ کہ ہم مر جائیں گے اس راہ میں، لے کر واپس آئیں گے۔ اس کے نتیجے میں بکریوں کی طرح لوگ ذبح ہو رہے ہوتے ہیں دعا میں۔ مرے سو منگن جا، اگر مر چکے ہو تو پھر جاؤ مانگنے، اس کے بغیر تمہیں مانگنے کا کوئی لطف نہیں، گماننے کے کوئی معنی نہیں ہے۔ تو جماعت احمدیہ جب ان معنوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور جھکے گی اور گریہ وزاری کرے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے دیکھتے عظیم الشان تبدیلیاں واقع ہوں گی۔ جس غیب پر آپ ایمان لاتے ہیں، پھر غیب سے ہی تو ہاتھ ظاہر ہوں گے۔ آپ کسی حاضر پر تو ایمان لا نہیں رہے۔ غیب کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں سے آپ کی مدد کے لیے فرشتے اتریں جہاں سے دنیا ان کو دیکھ ہی نہیں سکتی، ایسی نصرت کے سامان پیدا ہوں کہ آپ کا تصور بھی نہیں جا سکتا کہ کہاں کہاں سے نصرت کے سامان پیدا ہوں گے۔ بارش کے قطروں کی طرح ہر طرف سے پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت نازل ہونے لگ جاتی ہے۔ اور لیکن یہ یقین، کامل یقین رکھیں کہ لازماً آپ نے جیتنا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی جھوٹے خدا کے جیتنے کا۔ اور اس یقین کے ساتھ قربانی کے لیے تیار رہیں، کیونکہ مرے سو منگن جا میں یہ پیغام بھی ہے کہ جب تم خدا کے حضور مانگنے کے لیے جا رہے ہو تو اس کے حضور اپنی ہر چیز، اپنی ہر خواہش پر بھی موت طاری کر لو، پھر جو کچھ مٹ جاتا ہے مٹ جائے، فرق ہی کوئی نہیں پڑتا۔ وہ قوم جو مرنے پر تیار ہو چکی ہوتی ہے، مارنے پر نہیں بلکہ مرنے پر، اس قوم کو دنیا میں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ چنانچہ یہ دوسرا واقعہ بھی جنگ بدر سے ہی ثابت ہے۔ دعا کا آخری مفہوم بھی جنگ بدر سے پتہ چلتا ہے، اور یہ مضمون بھی جنگ بدر سے ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اپنی نہایت غربت اور قسم پرسی کی حالت میں صف آرا تھے، 313، جن میں بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، ایسے بھی تھے جن کے ہاتھ میں لکڑیوں کی تلوار تھی، ایسے بھی تھے جو لنگڑے تھے، ایسے غریب بھی تھے کہ جب وہ شہید ہوئے تو ان کے بدن کی چادر ان کو پورا ڈھانپ نہیں سکتی تھی۔ اوپر کا جسم ڈھانکتے تھے تو نیچے کا ننگا ہو جاتا تھا، نیچے کا ڈھانکتے تھے تو اوپر کا ننگا ہو جاتا تھا۔ نہایت ہی قسم پرسی کی حالت تھی۔ اس کے مقابل پر 1000 عرب کا چوٹی کا چنیدہ جوان، سرخ اونٹوں پر سوار اور گھوڑوں پر سوار، اور ساتھ ان کے طبلے اور بینڈ، اور عورتیں جو مشہور جنگی گیت گایا کرتی تھیں، اور مخالفین پر ان کی آوازیں ایک رعب طاری کر دیا کرتی تھیں، اور اپنے ساتھیوں میں کے دلوں میں بڑے بڑے ولولے جاگنے لگتے تھے ان آوازوں سے۔ وہ طائفے بھی ساتھ تھے جو جنگی نغمے گانے کی بڑی چوٹی کی ماہرین عورتیں تھیں۔ اس حالت میں جب کفار مکہ نے ایک نمائندے کو بھیجا کہ پتہ تو کرو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا حال کیا ہے، وہ ہیں کون لوگ جو ہمارے مقابل پر آئے ہیں، تو وہ آدمی آیا، اس نے ایک نظارہ کیا لشکر کا اور واپس گیا،
اور اس نے جا کر کہا کہ یہ حالت ہے اس لشکر کی، اور سارا نقشہ کھینچا کہ تمہارے مقابل پر کوئی بھی حیثیت نہیں، لولے، لنگڑے، بڈھے، بیمار، کمزور، نہتے لوگ، غریب، فاقہ کش، یہ تمہارے پر مقابل پر نکلے۔ لیکن ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ جیتیں گے وہی، تم کبھی نہیں جیت سکتے۔ سننے والوں نے تعجب سے پوچھا کہ یہ تم کیا پاگل والی بات کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ پاگلوں والی بات نہیں ہے، میں جانتا ہوں، میں وہاں 313 موتیں دیکھ کر آیا ہوں، 313 زندہ لوگ نہیں دیکھ کے آیا، ان میں سے ہر ایک یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ ہم مر جائیں گے لیکن واپس نہیں جائیں گے۔ اس لیے جب مر چکی ہو کوئی لڑنے والی قوم تو اس پر تم کبھی شکست نہیں، اس پر تم کبھی فتح نہیں پا سکتے۔ تمہارے اندر زندگی کی تمنائیں ہیں، وہ اپنی زندگی کی تمنائیں چھوڑ آئے ہیں پیچھے، اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جیتیں گے اور تم ہارو گے۔ تو اس رنگ میں دعا کریں کہ زندگی کی تمنائیں ختم کر چکے ہیں، کچھ بھی باقی نہ رہے، اس سے ایک عجیب بے خوفی پیدا ہوتی، ایک نئی زندگی امن کی نصیب ہوتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کا یہ بھی ایک مفہوم ہے کہ ولی تو تب بنتے ہیں جو سب کچھ دے بیٹھتے ہیں خدا کو، کہتے ہیں ہمارا نہیں ہمارے دوست کا ہو گیا، زندگیاں بھی سب چیزیں بھی۔ تو دشمن تو یہی چیزیں ان سے چھین سکتا ہے، وہ تو ان کی رہتی ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ہر چیز ہمارے خدا کی ہو چکی ہے۔ تو لا خوف علیہم، اس کے نتیجے میں ان کے سارے خوف دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس رنگ میں دعائیں کریں اور یقین رکھیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں جس سے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یقیناً اور یقیناً اور یقین مسیح موعود کے غلام جیتیں گے، اور اس کے مقابل پر تمام کبر کی طاقتیں پارا پارا ہو جائیں گی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔ نماز کے لیے سمے درست کر لیجیے۔ اللہ